جہاں تک جو ہے وہ پہلے ایک روایت کی بات پہ بھی ایک تبصرہ کر دوں کہ روایت جو ہے یہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ وہ روایت موضوع ہے. محدثین اکثر محدثین کی باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ یہ جو روایت ہے من بشرنی بخروج سفر فبشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے مہینہ جانے کی خوشخبری دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اکثر محدثین کی اس بارے میں صراحتیں موجود ہیں کہ یہ بالکل من گھڑت ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، کانکوکٹڈ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرنا جائز ہی نہیں ہے. کوئی اگر اس کو حدیث کہہ کے بیان کرے تو یہ بیان کرنا ہی حرام ہے اس کا، کہ یہ حدیث نہیں ہے. ہاں، یہ موضوع روایت اور موضوع روایت کو بیان کرنے کی اجازت بھی اسی وقت ہوتی ہے جبکہ موضع رد میں ہو، یعنی جب اس کا رد کرنا مقصود ہو، یہ سمجھانا مقصود ہو کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے تو اسے بیان کر سکتے ہیں، ادروائز تو موضوع روایت کو بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. جب یہ روایت ہے ہی نہیں، ہے ہی من گھڑت، تو اس سے کوئی نتیجہ نکالنا یا اسے بیان کرنا یا فارورڈ کرنا یا شیئر کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے. رہ گئی بات دعاؤں کی، تو دو دعائیں تو بیان ہو گئیں. ایک دعا اور بھی ہے حدیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. یہ بھی جو ہے وہ حدیث کے اندر تعلیم فرمایا گیا ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا تھا کہ کسی کو بدشگونی ہو جائے، اگر کسی معاملے پر اس نے برا شگون لے لیا اور کوئی ناپسندیدہ معاملہ اس نے دیکھ لیا، تو اب وہ یہ کلمات کہہ لے کہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلائی لانے والا نہیں ہے اللہ مگر تو ہی، اور برائی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ مگر تو ہی، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر تیری ہی طرف سے. تو میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ دیکھیں اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے معنی اور مفہوم پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کر کے جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر اس کا جو اثر ہے وہ دو چند ہو جاتا ہے، یعنی نور علی نور ہو جاتا ہے. یعنی کہ بندے کے دل میں توحید راسخ ہوتی ہے، توکل علی اللہ راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے خود ہی یہ بدشگونیاں جو ہے وہ اسے آتی نہیں ہیں، برے خیالات آتے ہی نہیں ہیں، اور آئیں تو وہ خود ہی جھٹک دیتا ہے کہ اس کے قلب و ذہن میں اللہ پہ توکل راسخ ہو جاتا ہے ان دعاؤں کے نتیجے میں. تو یہ دعائیں جو ہے ان کے معنی اور مفہوم سمجھ کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، تو ان کی برکات اور زیادہ ہوتی ہیں.